ہمارے معاشرے میں آج ہمیں چاروں طرف انعامی اسکیموں کا ایک طوفان بپا دکھائی دیتا ہے۔ اسکیمیں بینکوں کی ہوں، پلاٹوں کی خرید و فروخت کے معاملے ہوں، یا پھر چائے کی پتی، صابن یا عام استعمال کی چیزیں، جہاں خریداروں کے لیے انعامات کی نوید ہے۔ یہ کسی غریب کی راتوں رات امیر بننے کی خواہش ہے یا کسی امیر کی عادت؟ اور تو اور بچے جو مستقبل کے معمار ہیں، ان بچوں کو لالچ کی ترغیب دینے کے لیے بھی ہمارے ہاں ایسی مصنوعات دستیاب ہیں جن سے جوئے سازی اور لالچی ذہنیت کو ہوا مل رہی ہے۔ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو انعامی لاٹری کے ذریعے جس سمت دھکیلا جا رہا ہے ناقابل بیان ہے۔ یہاں 1 کے 2 اور 2 کے 4 کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ 10 بچے بیٹھے ہوئے، 10 میں سے 1 بچے کو ملے گا۔ اب وہ 5 روپے میں بچے کو 500 روپے والا آئٹم مل رہا ہے، تو بچے تو رش لگائیں گے نا۔ جو اس کی ممی نہیں لے کے دے رہی ہے وہ 5 روپے میں اس کو نکل رہا ہے۔ املی ہے، ایکچولی اس کے ریٹ بھی 5 روپے کا ریٹ ہے، اس کے 2 روپے 5 روپے 10 روپے نکلتے ہیں اس میں، تو بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ بکتی زیادہ ہیں تبھی تو بناتے ہیں نا، اگر بکے نہیں تو بنانے والے بنائے ہی نہیں، کارخانے سارے بند ہو جائے، پھر دوسرا آئٹم بنائے جو بچوں کے کھانے کے لیے اچھی چیز ہے۔ 30-40 سال سے یہ سلسلہ چالو ہے کہ بچے ایک لالچ کرتے ہیں کہ 5 روپے کا سامان لیں گے، اس میں 10 روپے کی نوٹ نکلے گی۔ اس کا سیزن ہوتا ہے جون جولائی میں، جب اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، تو لاٹری والی آئٹمیں زیادہ پک کرتی ہیں۔ بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، بچے جو خرچی ملتی ہے وہ پھر لاٹری پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ کوئی لوٹری سارا شیئر لوٹری کھیل رہا ہے، کوئی سٹا کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، تو یہ سارا چکر چل رہا ہے بھائی، اب کس کو روکیں گے؟ وہ تو نقصان ہی ہے، 10-15 بچے لیتے تو اس میں سے 1-2 کو نکلتا ہے۔ اصلاح معاشرہ جو ہے دراصل وہ 3 کہنا چاہیے اداروں کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں سے جو پہلا ادارہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ گھر کا ہے، دوسرا ادارہ جو ہے اسے ہم مدرسہ یا اسکول کا نام دے سکتے ہیں، اور تیسرا ادارہ جو ہے وہ حکومت کا ہے۔ اب تینوں کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے اینڈ سے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام کریں، اور مدرسہ یا اسکول جہاں پہ بچوں کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی اس چیز پہ نظر رکھیں کہ صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ تربیت پر کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح کچھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن اداروں میں وہ تعلیم دی جا رہی ہے گورنمنٹ کا بھی ایک چیک ہو کہ کیا وہاں پہ بچوں کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کے نزدیک اس طرح کے کاروبار کسی طرح بھی حلال نہیں، کیونکہ لاٹری یا اس طرح کی چیزیں جوئے کے زمرے میں شامل ہیں۔ جب یہ بچہ ہمارا یہ لاٹری کھیلتا ہے تو اس کی آہستہ آہستہ عادت بنتی چلی جاتی ہے۔ ماں روکتی ہے تو وہ ماں کو جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ والدین کو خالی روکنا فرض نہیں ہے، انہیں اس قبیح فعل کی برائیاں بتانا بھی لازمی ہے کہ دیکھو بیٹا، آپ جو یہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہو کہ میں 10 روپے کے اندر 50، 100، 200، 1000 روپے والا کوئی چیز حاصل کر لوں، یعنی میں محنت نہ کروں، ہڈ حرام بن جاؤں اور لاٹری کھیل کے، جوا کھیل کے میں اپنے لیے بہت سارا ڈھیر سارا انعام حاصل کر لوں، تو یہ وہ خصلت ہے جسے ہم کہتے ہیں حل من مزید، یعنی بہت زیادہ مال، مجھے بس مال مل جائے۔ پروڈکٹ کی صورت میں جو لاٹری اسکیم ہے، ایک تو بات ہمیں معلوم ہے کہ جی یہ اپنے جیب سے کوئی ادارہ، کوئی کمپنی، کوئی بیچنے والا اپنی جیب سے نہیں دے رہا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جی 100 بچوں سے پیسے سمیٹتا ہے، اور اگر سپوز 10 روپے کا ایک آئٹم رکھا ہوا ہے تو انہوں نے 1000 روپے کلیکٹ کرنا ہے، اور اس میں سے 500 روپے اپنے لیے پروفٹ رکھنا ہے، باقی 500 کو انعام کی صورت میں تقسیم کر کے دوبارہ ریٹرن کرنا ہے۔ اور بچوں میں وہ لالچ، وہ اس 100 روپے کو حاصل کرنے کے لیے شاید 200 روپے تک خرچ کرتا ہے۔ آپ ہرگز اپنے بچوں کو یہ نہیں کہیں کہ جی ہم آپ کو پکنک پر لے جائیں گے، اگر آپ A1 گریڈ آئے، اگر آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تو ہم آپ کو یہ دینے والے ہیں۔ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جو معصوم بچوں کو جرم کی طرف گامزن کرنے کا سبب بنتی ہیں؟ رابرٹ مرٹن ہے، ان کی اینمی تھیوری ہے 1938 میں انہوں نے دی، اور انہوں نے یہی چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے جو بچے ہوتے ہیں معاشرے کا اثر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کی پرورش اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ کنفارمسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو گولز ہیں سوسائٹی کے اور جو مینز ہیں جو بتائے گئے ہیں تو ہم نے اسی کو فالو کر کے گولز تک پہنچنا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں پازیٹیولی ہر چیز کی انرجیز اپنی جو ہیں وہ ڈائریکشن میں لگاتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں جو کہ ریبیل کرتے ہیں، جو گولز کو تو مانتے ہیں لیکن مینز کو نہیں مانتے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی کرائم کی فیلڈ میں آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ پیرنٹس بچوں سے ڈر رہے ہیں، پہلے بچے پیرنٹس سے ڈرتے تھے، اب پیرنٹس بچوں سے ڈر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ
طالب علم کو جو ہے وہ اپنے استادوں سے، اپنے آباء و اجداد سے سیکھنا چاہیے، تربیت حاصل کرنی چاہیے. صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، پیسہ ہر شخص کما لیتا ہے، پیسہ ضرورت ہے، لیکن لازم و ملزم نہیں ہے کہ لازمی پیسہ ہو تو زندگی چلے گی، ایسا نہیں ہے بالکل. ہماری مارکیٹس میں بچوں کے لیے ٹرافیاں وغیرہ بنانے والے کاروباری منافع خوروں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ناقص مال کو زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لیے مختلف لاٹریوں یا انعامی کوپن کا چکر چلایا ہوا ہے. یہ سلسلہ بچوں تک ہی محدود نہیں، زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسکیم کی یہ کاروباری حکمت عملی کسی وبا کی طرح چاروں طرف پھیل گئی ہے. سید ابرار حسین آج ایک کامیاب استاد ہیں. وہ اپنی زندگی کے تجربات ہم سے بیان کر رہے ہیں. جب میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور ہمارے محلے میں کوئی لاٹری والا آیا جو پرچی کی صورت میں لاٹری بیچ رہا تھا اور جس کی قیمت بھی بڑی نامنل سی تھی، 8 آنے کی پرچی. لہٰذا میں نے اپنی والدہ سے 8 آنے لے کر وہ لاٹری لی. پہلی مرتبہ میری لاٹری نکلی تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اس قیمت میں جو قیمت کم تھی اور چیز کی قیمت زیادہ تھی، لاٹری میں سے جو انعام نکلا تو اس کی قیمت زیادہ تھی. تو میں بہت خوش تھا کہ یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ مجھے ایک بہت بڑا انعام مل گیا اس میں. اور اس کے بعد جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ معاملہ ہوا، وہ لاٹری والا آیا تو میں نے چاہا کہ اب مجھے پھر پیسے مل جائیں. پیسے نہیں مل سکے. پھر میں نے کسی طریقے سے پیسے حاصل کیے اور گیا، لیکن اس بار میرے لیے نتیجہ حوصلہ افزا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ چین میں ہن خاندان کے زمانے میں تقریباً 100 عیسوی قبل مسیح میں لاٹری کا پتہ ملتا ہے اور اس سلسلے میں پہلی بار کاوو کھیل متعارف کیا گیا اور اس وقت لاٹری کی رقم عام فائدہ مند منصوبوں کے لیے استعمال ہونے لگی تھی. اور دلچسپ بات یہ کہ پہلی بار قدیم کینی کھیل سے اٹھائی گئی رقم عظیم دیوار چین اور چین میں دیگر دفاعی اخراجات کی تعمیر کے لیے استعمال کی گئی. اور دیگر قدیم تہذیبوں نے بھی مختلف ریاستی پروگراموں کو فنڈ دینے کے لیے لاٹری کی مختلف شکلیں اختیار کیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بچپن اس لحاظ سے بہت اچھا تھا کہ پسٹل جو ہے وہ کبھی بھی کھلونے کے طور پہ نہیں دی جاتی تھی بچوں کو. اس کے بجائے یا تو گاڑی دی جاتی تھی یا کوئی کنسٹرکٹیو ایسی گاڑیاں دی جاتی تھیں کہ اس کو آپ بیٹھ کے ماڈلز کو جوڑیں تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ گاڑی کو جوڑا کیسے جاتا ہے. اب اس کے ذہن میں یہ شوق پیدا ہو جاتا تھا کہ میں بڑے ہو کر بھی اگر گاڑی کو جوڑوں گا تو کیسے جوڑوں گا، تو وہ انجینئرنگ کے سائڈ پہ چلا جاتا تھا. اب یہ چیزیں ختم اس لیے ہو رہی ہیں کہ والدین اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. میں بڑی سیدھی بات کر رہی ہوں آپ سے. یا تو والدین جو جاب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں، ہم کیا کیا کریں، یا پھر وہ والدین جو گھر میں جو مائیں رہتی بھی ہیں وہ اپنی آسانی ڈھونڈنے کے لیے کہ جی مجھے چونکہ کچھ اور موبائل پہ بات کرنی ہے یا مجھے کوئی ٹی وی پروگرام دیکھنا ہے، وہ بچوں کو ویڈیو گیمز لگا کے دے دیتی ہیں یا موبائل دے دیتی ہیں کہ اس پہ تم کوئی بھی گیم کھیلو تاکہ میں سکون سے بیٹھ کر اپنا کام کر سکوں. یہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، لاٹری سسٹم اور مختلف بہانوں سے بچوں کو جو ہے وہ انعامات دے کر ان کی کوئی تربیت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ زائل کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، جیسے ہوتا ہے کہ ڈیبیٹس کے ذریعے، نعت کے ذریعے، حمد کے ذریعے بچہ کمپٹیشن کرے، ریس کرے، اس میں جیتے، انعامات حاصل کرے، وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پرچی سسٹم پہ اور لاٹری سسٹم پہ اٹھا کے غیر جانب سے آمدنی لے کر آئے اور لانے کے بعد گھر والے یہ نہ پوچھیں، پیرنٹس نہ پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کہاں سے لائیں. بڑا خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اصل میں انحطاط پذیری کا شکار ہیں، اور جب قوم انحطاط پذیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی اور دوڑ پڑتے ہیں اس کے پیچھے. اب اخلاقی اقدار کی پاسداری کیسے ہو کہ لاٹری یا جوئے کی صنعتیں معصوم ذہنوں میں غلط چیزوں کو فروغ دینے کا سبب بن رہی ہیں. اس نے فقط 5,000 روپے لے کر کے ایک بندے کا قتل کر دیا. مصیبت ہمارے یہاں یہ کہ بعض والدین خود بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جو یہ لاٹری والے ہیں بیسیکلی دے آر ان اے وے ان کو کرمنلز بنا رہے ہیں.